أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت کی کہانیوں کی 35ویں قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر بات کریں گے جو غزوہ احد کے بعد ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی پیروی کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کے صحابہ کرام ہیں۔ ان قابل ذکر رول ماڈلز میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ تھیں اور انہیں ام المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ دوسری زوجہ تھیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 8 ماہ کی رفاقت کے بعد انتقال ہو گیا، اس لیے اسلام سے پہلے یا بعد میں ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ معظمہ میں عام الفیل سے 13 سال پہلے 595 عیسوی میں ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ آپ کا تعلق بنو حلال قبیلے سے تھا۔ ان کی والدہ ہند بنت عوف بن الحارث تھیں۔ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سوتیلی بہن تھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ تھیں۔ سیدہ زینب ابتدائی اسلام میں قبول کرنے والوں میں شامل تھیں، ایک ایسے دور میں کہ جب بہت جہالت تھی۔ وہ بہت سخی تھیں اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کے لیے زندگی وقف کر دی تھی، اسی لیے ان کو ام المساکین یعنی غریبوں کی ماں کا لقب ملا۔ ان کا مہربان دل ہمدردی اور مقصد کے لگن کے لیے حیران کن تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی سخاوت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا، جنہوں نے یا تو انہیں طلاق دے دی یا وہ جلدی فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عبیدہ بن الحارث سے نکاح کیا، جنہوں نے غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شرکت کی۔ تاہم عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں زخمیوں کی مدد کی اور انہیں پانی پلایا۔ اپنے دوسرے شوہر کے انتقال کے بعد وہ بے سہارا اور سخت مدد کی محتاج رہ گئیں۔ جلد ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہونے کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت زار کو کم کرنے کے لیے ان سے نکاح کی پیشکش کی، جسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوشی سے قبول کیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نکاح رمضان کے مبارک مہینے میں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کی پیشکش باقی مومنین کو یقین دلانے کا ایک ذریعہ تھی کہ اسلام کے نام پر جنگ میں ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور ان کے اہل خانہ کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ اس طرح زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امہات المومنین میں سے ایک کے طور پر داخل ہوئیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں جن کا تعلق قریش کے قبیلے سے نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا وقت اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کرنے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتی تھی کرنے میں گزارا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے 8 مہینے کے بعد وہ سخت بیمار ہو گئیں۔ یہ بیماری ان کی وفات کا سبب بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ تھیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انتقال ہوا، سوائے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ان کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی اور ہمیشہ انہیں ان کے صبر اور استقامت کے لیے یاد رکھا۔ ہمیں ان کے اس سخاوت کے رویے کو فالو کرنا چاہیے اور معاشرے کو جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے واپس دینا چاہیے، بانٹنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے اور ان کے اہل خانہ سے راضی ہو، آمین۔ اس کے ساتھ ہم آج کا اپنا سیشن ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔
ذوالنورین چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کریں اور اگلی قسط کا ضرور انتظار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.